ایک نوجوان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ حسن گڑھی کا علاقہ ہے بشیر آباد کے قریب ہی، اور یہ اس کے بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بچی چھوٹی ہے 6 ماہ کی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے ان بچوں کو یتیم کیا۔ پروفیشنل کلر تھے، کیونکہ انہوں نے سر پہ ٹارگٹ کیا ان کو، اور نہ ٹوپی پہنی، ویسے ہی بس دوڑ لگائی۔ جب موقع پر پہنچا تو ادھر خون ہی خون پڑا تھا، اجڑ چکا ہے۔ اور جب گھر کو دیکھتے ہیں، بچوں کو خاص طور پر، یہ جو بچے نہیں ہیں، بڑوں پہ تو گزر جاتی ہے، بچے رل جائیں گے بس۔ اس کو جب دیکھتے ہیں تو دل روتا ہے اندر سے۔ الله شته نو الله دې په خپلو تورو وبخښلي کړي. څه به ووایو، زموږ دواړه ښځې پاتې شو، کور کې مو مشر نشته دی، دا ماشوم دی، دې سره مونږ ژوند څنګه تېر. زموږ کور کې هېڅ اسره پاتې نه شو، دا ماشوم به کله غټېږي. زه د شوګر بیمار یم، د بلډ پرشر بیمار یم. او پلار دې دا خلک څه وایي، چېرته لاړو؟ وایي چې مړ ځوان و. السلام علیکم دوستو، محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، گزشتہ رات ایک نوجوان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ حسن گڑھی کا علاقہ ہے بشیر آباد کے قریب ہی۔ گھر سے نوجوان نکلا اور گھر کی دہلیز پر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرتے ہوئے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ملزمان فرار ہو گئے، پولیس آئی، FIR درج کر دی گئی، تفتیش کا آغاز ہوا۔ اس جو نامعلوم ملزمان ہیں ان کے حوالے سے تو پولیس کارروائی کرے گی، لیکن جو گھر اجڑ گیا اس حوالے سے بات کریں گے۔ جو نوجوان تھا اس کا نام شوکت تھا، شوکت اللہ، اور وہ سیشن جج کے ساتھ اسٹینوگرافر تھا، اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ علاقے میں یقیناً لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور اچھی باتوں کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ میں اس وقت شوکت اللہ کے حوالے سے بات کروں گا۔ میرے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں، ان کی بیوہ موجود ہیں، اور ان کے بچے، 4 بچے ہیں، نہایت ہی چھوٹے بچے ہیں۔ اور باقی شوکت اللہ کے حوالے سے ان سے ہی پوچھیں گے اور اس واقعے کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا تعارف کیجیے گا۔ جی، میرا نام سید کفایت اللہ شاہ ہے، اور میں شوکت اللہ شاہ کا بڑا بھائی ہوں، مرحوم کا بڑا بھائی ہوں۔ اور یہ اس کے بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بچی چھوٹی ہے 6 ماہ کی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، دوسری ماں جو ہے اس کی۔ اور شوکت اللہ شاہ انتہائی مخلص، نیک، اور ایسا آدمی تھا کہ اڑوس پڑوس میں ہمدردی کرنے والا بندہ تھا۔ یعنی جس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ اس کی ہیلپ کرتا تھا۔ اور ایک ایسے شخص کو آپ گولی مار دو، پتہ نہیں یہ کون سے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے ان بچوں کو یتیم کیا۔ ہم ان بچوں کے لیے مدد مانگ رہے ہیں کہ ان کی وہ کرے حکومت، اور یہ جو مجرم ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ ہماری حکومت سے اور پولیس سے، اپنے پولیس سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہماری یہ بچوں کو انصاف دلائے۔ اچھا، کل کے واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ شوکت اللہ گھر آئے تھے، کام پہ گئے تھے، نہیں گئے تھے، اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ کہاں پہ تھے؟ اطلاع کیسے ملی آپ؟ جی، شوکت اللہ شاہ کل ڈیوٹی پہ گئے تھے، 3 بجے ہماری چھٹی ہوتی ہے ادھر سیشن سے،
3 بجے چھٹی کے بعد وہ گھر آئے تھے، اور پھر شام کو یہ جو بچے ہیں ان کو باہر دکان پہ لے گئے، ان کے لیے کوئی ٹافیاں مافیاں اور یہ چیزیں وہ اکثر لیتا تھا. پھر واپس ان کو چھوڑا گھر، اور دوبارہ پھر وہ پتہ نہیں کس کام سے نکلے، اس دکان سے کوئی سودا شاید رہ گیا ہوگا. تو جب دوبارہ باہر نکلے ہیں تو وہ جو تاک میں جو کلر تھے، پروفیشنل کلر تھے، کیونکہ انہوں نے سر پہ ٹارگٹ کیا ان کو، اور اس کو ٹارگٹ کیا. پھر میں اپنے گھر میں تھا، ہمارا گھر ادھر پچھلی گلی میں ہے. تو میرا جو بانجا ہے دوسرے بھائی کا بھتیجا، طولہ شاہ کا بیٹا ہے، وہ میرے پیچھے ادھر گھر آ گیا کہ یار شوکت چاچا کو گولی مار دی گئی. تو میں اتنے ہیبت میں تھا کہ نہ جوتے پہنے اور نہ ٹوپی پہنی، ویسے ہی بس دوڑ لگائی. جب موقع پر پہنچا تو ادھر خون ہی خون پڑا تھا، اور یہ جو اہل علاقہ ہے انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈال کے وہ اسپتال پہنچایا. پھر میں ادھر سے بھاگ کے چوک پہ گیا، ادھر سے رکشہ پکڑا، ایمرجنسی گیا، تو ادھر وہ آخری سانس سے لے رہا تھا، اور پھر وہ فوت ہو گیا. یقیناً یہ جو شاپ کی آپ بات کریں، چند قدم کے فاصلے پر ہی یہ شاپ ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کوئی تنازع وغیرہ کسی کے ساتھ شوکت اللہ کا تھا یا نہیں تھا؟ ہمارا جی کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تنازع ایسا نہیں تھا کہ جس میں بندہ قتل ہو جائے. ایسا تنازع تھا ہی نہیں ہمارا، نہ ہی میرے اس بھائی کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تنازع تھا. یہ انتہائی شریف النفس، لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والا اور خندہ پیشان آدمی تھا، انتہائی اچھا آدمی تھا. یہ بچے، یہ اہل محلہ سب یہ گواہی دے رہے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ وہ کیسا آدمی تھا. اچھا، آپ کے ایک اور بھائی بھی ہیں، یہ ٹوینس تھے، ایک ساتھ وہ کام پہ جاتے تھے اور ایک ساتھ آتے تھے، کل بھی وہ میرے خیال سے نہیں تھے ان کے ساتھ؟ یہ عطا اللہ شاہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ٹوین تھا، تو اس کو شدید دھچکا اس کو لگا ہے، کیونکہ وہ ساتھ میں ڈیوٹی پہ جاتے تھے، اور پھر چھٹی جب ہو جاتی تھی تو دونوں ساتھ واپس آ جاتے تھے. اب وہ کافی ٹوٹ چکا ہے اندر سے، اور بات بات پہ مطلب وہ بس پتہ نہیں اس کو کیا کریں گے. صدمہ بہت زیادہ ہے اس کو. یہ ایک تو اس بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بس خون کے آنسو رو رہا ہے. خدا را ہم اس حکومت اور اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے بہترین تفتیش اس کیس میں کی جائے، اور جو ملزمان ہے، مجرم ہے جو، ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی قدم نہ اٹھائیں، اور یہ ہمارے نوجوان محفوظ رہیں. شوکت اللہ کے کتنے ٹوٹل بہن بھائی آپ کے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بڑے ہیں تو بڑا بھائی والد کے بعد مانا جاتا ہے کہ والد کی جگہ ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس حادثے کو، اس گھر کو کیسے؟ جی میں سب سے بڑا ہوں، اور یہ گھر اس کا اجڑ چکا ہے، اجڑ چکا ہے. اور جب گھر کو دیکھتے ہیں، بچوں کو خاص طور پر، یہ جو بچے نہیں ہیں، بڑوں پہ تو گزر جاتی ہے، یہ بچے رل جائیں گے، بچے رل جائیں گے. بس اس کو جب دیکھتے ہیں تو دل روتا ہے اندر سے دل روتا ہے کہ ان کے لیے کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. یقیناً بڑے صدمے کی ہی بات ہے. ایک چھوٹے چھوٹے بچے جن کو میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیوہ ان کی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، وہ پشتوں میں بات کریں گی، پھر میں خلاصہ اس کا پیش کروں گا کہ وہ کیا کہتی ہیں. خورکئی شوکت اللہ حوالے سرا س تاسو له اطلاع څنګه میلو شوه او څه تاثرات دي ستاسو؟ بس زه خوا کمره کوم، دا کمره زما ده. مونږ دلته کې هغه پروت وی ته خوازه ماشوم ده، که دا ماشوم ما سره ویم ښه دی مورم پرته ماشومه ده ورسره. په دې کې ور دروازه چوله راغم، آواز مې وکړو،
دروازې چې اواز رانه کو بیا زه روانه شوم. ما وی شوکت سره چابیانې نشته کور به پاتې نو ورتاله دی نو دا زه کاوه. دوباره راغلم ما غوسه کې اواز وکړم څوک یې؟ وی خور یې ور مې کلو کړ. ما وی که شوکت دی وی خور وی شوکت یې ویشتو. بس څوک سړی و به دی راته وویل بس زه بورکه مې دلته نه واغېسته لاړم خو هغه یې بیا رشکه کې اچولې. بوتلو سړو ماته وی خوره کوي وی زه وی هېڅ هم نشته دی وی ښه دی وی اسپتال ته یوړو ته به څوک یې چې لاړه شي. بس اخوا مې منډه نه شوه والی بیا دې خوا راغلم دلته دی اواز وي بس کور ته راغلم. خو بس اوس الله شته دی نو الله دې په خپلو تورو وبخښلي کړي. څه به ووایو زموږ دواړه ښځې پاتې شو کور کې مو مشر نشته دی دا ماشوم دی دې سره مونږ ژوند څنګه تېر. ورکه الله دې تاسو له صبر درکړي. د پولیس د حکام نه ولې چې دا ملزمان چې کوم دي نو دا خو نامعلومه دي او چې څوک راغلل ولې داسې کار وکړلو غلط کار یې وکړو دا ماشومانان یتیمانان کړل. څه دغه کوئ تاسو د حکام نه د پولیس حکام نه څه مطالبه مو؟ بس موږ سره انصاف وشي دا دې ستاسو مخامخ زم ناسته یم زموږ کور کې هېڅ اسره پاتې نه شه دا ماشوم به کله غټېږي. زه د شوګر بیمار یم د بلډ پرشر بیمار یم نن یا سبا به تنخوا اخیسته وړم بې ماله هغه ګولۍ دارو راوړي یا د کور نور زموږ خو هېڅ اسره پاتې نه شوه. الله مو اسره دی خو الله خو بنده ته څه اسره پیدا کړي نو اوس مو د الله عمل شي نور هېڅ هم الله دې تاسو له صبر درکړي او زمون الله دې چې کم دی نو د ټولو مددگار شي. ये बच्चे हैं इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं. बच्चे प्लार सर दे परून मुलाकात शे से टाइम शे هغه درې څلور بجې وشرسل او پلار دې دا خلک څه وایي چېرته لاړو؟ وایي چې مړ ځو نو په سترګوټو پسې تللی مونږ ته سیوزونه واخیستل او ټافیان راته واخیستل او بیا هغه سترګټ واخیستو. ته څه وایې بچې ستا څه نامه ده؟ پلار او والي سره پلار ورسره مینه کوله؟ څومره مینه کوله؟ لوبې به دې کولې ورسره؟ यकीनन अफसोसनाक बात है और नहायत ही अफसोस ही कर सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे और इनको यतीम किया गया. ये बहन जो हमारी बैठी हुई हैं शौकतुल्लाह की बेवा इनका ये कहना है कि ये घर में मौजूद थे वो बाहर सौदा के लिए निकल गए और इतने में इनको पता लगा किसी ने जवाब भिजवाया कि शौकतुल्लाह को किसी ने फ़ायर किया और इतने में इनको सदमा लगा और ये बाहर गए लेकिन उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे और इस तरह उसको कत्ल कर दिया गया. और ये बीमार है उनकी 2 बीवियां हैं 4 बच्चे हैं जो यतीम हो गए और ये बेवा हो गई. ये ख़ुद भी बीमार हैं इनके लिए वो मेडिसन लेकर आते थे और नहायत ही ख्याल रखने वाले शख्स थे इंसानियत का ख्याल रखते थे वो और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया. इनका वाहिद कफ़ील वाहिद सहारा था अल्लाह के बाद. अल्लाह सहारा है और सबसे बड़ा वसीला है और सबसे बड़ा सहारा है इनका ख्याल रखने वाला है. आजमाइश है और ये आजमाइश तो इन पे आ गई है लेकिन हुकूमत से और पुलिस के आला हुकाम से इनका ये मुतालबा है कि तफ्तीशी निज़ाम में बेहतरी लाए और पुलिस हुकाम जो इनके जो नामालूम कसान हैं मुलजिमान हैं अफराद है जिन्होंने शौकतुल्लाह को बेदर्दी के साथ कत्ल किया उनको गिरफ़्तार करके कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए.